صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے اور ایمان والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے اللہ نے مرد کو اتنا بڑا بنا دیا کہ نبی اور رسول ہوا، اور عورت کو اتنا پست کر دیا کہ وہ نبی نہیں ہوئی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تم لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ اگر نبیوں کا سر کسی کے آگے جھکا ہے تو وہ ماں ہے، اور ماں عورت ہے۔ سربراہ سلسلہ عظیمیہ شیخ عظیمی بابا جی اپنی کتاب 101 اولیاء اللہ خواتین میں لکھتے ہیں، عورت اور مرد دونوں اللہ کی تخلیق ہیں۔ باقی دنیاوی شعبوں کی طرح روحانیت میں بھی عورت کو وہ درجہ نہیں دیا گیا جس کی وہ مستحق ہے۔ غیر جانبدار زاویے سے مرد اور عورت کا فرق ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ سینکڑوں سال کی تاریخ میں مشہور و معروف اولیاء اللہ کی فہرست پر نظر ڈالی جائے تو صرف ایک عورت کی نشاندہی ہوتی ہے جس کا نام بی بی رابعہ بصری ہے، اور انہیں بھی آدھا کلندر کہہ کر ان کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ مرد کسی علم میں پی ایچ ڈی کرتا ہے، عورت بھی پی ایچ ڈی کرتی ہے، کیا ہم عورت کو آدھا ڈاکٹر کہتے ہیں؟ ایک عورت جہاز اڑاتی ہے، کیا ہم اسے آدھا پائلٹ کہیں گے؟ جس طرح مرد کلندری صفات کا حامل ہے، اسی طرح جب عورت میں کلندرانہ صفات متحرک ہو جاتی ہیں تو وہ بھی پوری کلندر ہے۔ حضرت بی بی رابعہ بصری کو اولیاء اللہ خواتین میں ممتاز مقام حاصل ہے۔ آپ کلندرانہ اوصاف رکھتی تھی اور مرتبہ ولایت نہایت بلند تھا۔ کلندریت ایک صفت ہے جس میں بندے کی طرز فکر غیر جانبدار ہوتی ہے، اور کلندر اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں ہر ہفتے ایک بار درس دیا کرتے تھے۔ بی بی رابعہ بصری ان کے درس میں حاضر ہوتی تھیں، لیکن جس روز نہ ہوتی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ انتظار فرماتے تھے یا راز کی باتیں بیان نہ فرماتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ ایک عورت کے لیے اتنا انتظار فرماتے ہیں اور لوگ درس سے محروم ہو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو شربت ہاتھیوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے اس کو چیونٹیاں برداشت نہیں کر سکتی۔ جب بی بی رابعہ بصری کی پیدائش ہوئی تو والدین پر تنگدستی اور مالی کمزوری تھی، مگر دونوں اللہ کے نیک و صابر بندوں میں سے تھے۔ والد صاحب شیخ اسماعیل ایک رات عبادت سے فارغ ہو کر سو گئے تو سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا، تیری یہ بیٹی اندھیروں میں روشن چراغ ہے، تو جا اور حاکم وقت کو ہمارا پیغام دے کہ آج اپنے معمول کے برعکس درود و سلام کا تحفہ نہیں بھیجا، اور اس سے کہہ دے کہ 400 درہم تجھے دے دے۔ شیخ اسماعیل نے جا کر پیغام دیا تو حاکم وقت نے فوراً اس حکم کی تعمیل کی۔ وقت گزرتا رہا، حضرت بی بی رابعہ بصری کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ جوان ہوئیں تو حضرت رابعہ بصری کو کسی نے بطور ملازمہ خرید لیا۔ ان کا مالک ایک سخت گیر شخص تھا اور آپ سے بہت کام لیتا تھا۔ آپ دن رات کام کرتی لیکن حرف شکایت زبان پر نہ لاتی تھی۔ ایک بار کنویں سے پانی بھر کر گھر واپس آ رہی تھی کہ پیر پھسل گیا اور گر پڑی۔ سخت چوٹ کی وجہ سے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ درد کی شدت سے بے حال گھر پہنچی، کسی سے کچھ نہ کہا اور خود ہی پٹی باندھ لی۔ رات ہوئی تو معمول کے مطابق اٹھ کھڑی ہوئیں اور بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئیں۔ رات کو کسی وقت ان کے مالک کی آنکھ کھلی اور وہ آپ کی کوٹھری کی طرف گیا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت رابعہ بصری سجدے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہی ہیں۔
اس نے ایک آواز سنی، اے رابعہ، ہم تم کو وہ مقام قرب عطا کریں گے جس پر مقربین ملائکہ بھی رشک کریں گے۔ بے شک تو ہمارا کلام سنے گی اور ہم سے کلام کرے گی۔ اسی وقت حضرت رابعہ بصری عالم وارفتگی میں سجدے سے اٹھیں۔ نور کی تجلی نے ان کو اپنے احاطے میں لے لیا۔ آپ نے بے خودی میں سرشار ہو کر فرمایا، یا اللہ، تیری ذات کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، تیرا مشاہدہ ہی میرے لیے نعمت کبریٰ ہے۔ مالک نے جب آپ کا جذب و کیف اور بارگاہ الہی میں مقبولیت کا یہ منظر دیکھا تو گزشتہ سختیوں کی معافی مانگی اور آپ کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد کسی نے بی بی صاحبہ کو بازار حسن میں فروخت کر دیا۔ خودداد حسن کی وجہ سے لوگوں کا ہجوم رہنے لگا۔ جو شخص نائکہ سے معاملہ طے کر کے رات کو جاتا، تھوڑی دیر بعد کمرے سے عجیب کیفیت کے ساتھ باہر چلا جاتا۔ کافی دن گزر گئے تو نائکہ نے محسوس کیا کہ جو شخص ایک بار آتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ ایک رات اس نے چھپ کر کمرے میں جھانکا تو حیران رہ گئی کہ اندھیرے میں رابعہ بصری کا جسم نور کے مجسمے کی طرح روشن ہے۔ اس نظارے سے اس کی کیفیت غیر ہو گئی۔ صبح سویرے حضرت رابعہ کے پاس آئی اور قدموں میں گر کر معافی طلب کی اور کہا، خدا را میرا قصور معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، آج سے آپ آزاد ہیں۔ تو بی بی رابعہ نے فرمایا، اری نادان، تو نے مجھے آزاد کر کے جاری فیض کو ختم کر دیا۔ آپ فرماتی ہیں، میں کبھی تنہا نہیں رہی، ہر لمحے اللہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ میں جلوہ خداوندی کا نظارہ کرتی ہوں اور خدا کو پہچانتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو باطنی نعمت کے ساتھ ساتھ ظاہری حسن و جمال کی دولت بھی فراوانی سے عطا کی تھی۔ بصرہ کے ایک خوبصورت نوجوان نے جب آپ کے حسن کا چرچا سنا تو ایک دن آپ کو دیکھنے کے لیے پیچھے پیچھے چلا۔ وہ آپ کے حسن سے مسحور ہو گیا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ آپ کے پاس جا کر اپنا حال دل بیان کرے گا اور اپنی محبت کا بھی اقرار کرے گا۔ ایک دن وہ آپ کے گھر میں داخل ہو گیا۔ حضرت رابعہ اس وقت مراقبہ میں تھی اور انوار الہی آپ پر بارش کی طرح برس رہے تھے۔ نوجوان نے کچھ کہنے کا ارادہ کیا تھا کہ آپ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آپ کی نظر میں نہ جانے کیا بات تھی کہ نوجوان کے حواس ختم ہو گئے۔ حضرت رابعہ نے فرمایا، اے اللہ، تو اپنے اس بندے پر رحم فرما اور اسے قبول کر لے۔ نوجوان بے خودی کی حالت میں آپ کے گھر سے نعرے لگاتا ہوا باہر نکل گیا اور سالوں بصرہ کے گلی کوچے اس کے نعرہ بے خودی سے گونجتے رہے۔ ایک مرتبہ ایک چور اس خیال سے آپ کے گھر میں داخل ہوا کہ یہاں بڑے بڑے امراء حاضری دیتے ہیں، ضرور نظر و نیاز کی خطیر رقم جمع ہوگی۔ گھر کا کونا کونا دیکھنے کے بعد اسے کچھ نہ ملا تو اس نے غصے میں وہ چادر کھینچ لی جیسے حضرت رابعہ اوڑھے ہوئے تھیں۔ چور نے بھاگنے کا ارادہ کیا تو اسے دروازہ دکھائی نہ دیا بلکہ ہر سمت دیوار نظر آئی۔ پریشان اور خوفزدہ ہو کر اس نے معافی مانگی۔ آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی، اے میرے رب، اس شخص کو میرے گھر سے کچھ نہیں ملا لیکن میں اسے تیرے در پر لے آئی ہوں، تو اسے خالی نہ لوٹانا۔ اس چور کے دل کی دنیا بدل گئی اور اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام سے مالا مال ہو گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نماز کے بعد میں بی بی صاحبہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بی بی صاحبہ نے کھانا پکانے کے لیے گوشت ہانڈی میں ڈال کر چولہے پر رکھا ہوا تھا اور وہ ہم سے گفتگو میں مشغول ہو گئیں۔ نماز مغرب کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ رات کے وقت آپ کھانے کے لیے روٹی اور پانی لے کر بیٹھی تو اچانک ہانڈی کا خیال آیا کہ اس میں بہت دیر سے سالن پک رہا ہے اور خیال کیا کہ جل گیا ہوگا۔ دیکھا تو نہایت عمدہ گوشت پکا ہوا موجود تھا۔ بی بی صاحبہ نے وہ گوشت ہمیں بھی کھلایا۔ ایسا لذیذ سالن ہم نے کبھی نہ کھایا تھا۔ ایک مرتبہ کچھ درویش حضرت رابعہ بصری کے گھر مہمان ہوئے
اس وقت گھر میں صرف 2 روٹیاں تھیں۔ آپ نے ارادہ کیا کہ وہی روٹیاں مہمانوں کے سامنے رکھ دیں گے۔ اسی دوران دروازے پر کوئی سائل آ گیا۔ آپ نے سائل کو زیادہ مستحق سمجھتے ہوئے وہ روٹیاں اسے دے دیں اور خود اللہ پر توکل کر کے بیٹھ گئیں۔ کچھ دیر گزری، بصرہ کی ایک رئیس خاتون نے اپنی کنیز کے ہاتھ کھانے کا خوان بھیجا۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ خوان مہمانوں کے آگے رکھ دی۔ کتاب روحانی نماز میں الشیخ عظیمی بابا جی لکھتے ہیں کہ بی بی رابعہ بصری دن رات کا اکثر حصہ نماز میں گزارا کرتی تھی اور فرمایا کرتی تھی کہ بخدا اتنی نماز کے قیام سے میری غرض ثواب حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ چند رکعتیں اس لیے ادا کر لیتی ہوں تاکہ قیامت کے دن دوسرے انبیاء کرام کے سامنے سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرما کر سرخ رو ہوں کہ یہ نماز میری امت میں سے ایک عورت کی ہے۔ زندگی کے آخری ایام میں بی بی صاحبہ عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئیں۔ غذا بھی بہت کم ہو گئی تھی، زیادہ تر پانی پر گزارا کرتی تھی۔ ذوف کا یہ عالم ہو گیا کہ نماز پڑھتے ہوئے گر جاتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ مادی جسم محب و محبوب کے درمیان ایک پردہ بن گیا ہے۔ جب آپ زیادہ ضعیف اور بیمار ہوئیں تو عقیدت مند کثرت سے عیادت و مزاج پرسی کے لیے حاضر ہونے لگے۔ بی بی صاحبہ کی خواہش تھی کہ ان کو عام لوگوں کی طرح سپرد خاک کیا جائے اور قبر کو امتیازی اہمیت نہ دی جائے۔ ایک دن آپ طالبات کو درس دے رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ آپ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ باہر چلے جائیں اور خود خلوت نشین ہو کر لیٹ گئیں۔ کچھ دیر بعد آپ کی روح قفس عنصری سے آزاد ہو گئی۔ وصال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا تو دریافت کیا، بی بی صاحبہ قبر میں کیا معاملہ پیش آیا؟ تو آپ نے فرمایا، جب فرشتوں نے پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے تو میں نے کہا واپس جاؤ اور اللہ رب العزت سے کہو کہ بے شمار مخلوق میں جب آپ نے ایک ضعیف خاتون کو فراموش نہیں کیا تو میں کس طرح آپ کو بھول سکتی ہوں؟ آپ فرمایا کرتی تھیں، ایمان کامل کی دولت ان کو ملتی ہے جو اللہ کے مقرب و محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ پر توکل کرنے والا کبھی مسائل کا شکار نہیں ہوتا۔ جہنم کے خوف اور جنت کی طلب سے بے نیاز ہو کر عبادت کرنے سے انسان مقام محمود پر پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیاروں کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔